السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 امید کرتا ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ دہرائی میں تمام بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 31 اگست 2020 بروز سوموار، باب 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے تحریک پاکستان کا پس منظر پڑھتے ہیں۔ تحریک پاکستان کا پس منظر: برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ اس پیراگراف میں بیٹا بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے کہ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے ساتھ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری کیا۔ مسلمانوں کی حکومت بہت خوبصورت چلی اور 1707 تک مسلمانوں نے برصغیر پر باکمال نام اور حکومت کو جاری رکھا، مگر اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد حکومت کے زوال کے آثار نمودار ہونے لگے، اور پھر چند ہی سال کے بعد اللہ پاک نے شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت برصغیر میں بھیجی، جس کی بنیاد پر اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی استقلال پر زور تحریک کا آغاز شروع ہوا۔ آگے سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ میر جعفر کا کردار تھا اس میں کہ میر جعفر کی غداری کی بنیاد پر مسلمانوں کو 1757 کی جنگ آزادی میں شکست کھانا پڑی، اور یہ غداری ایک طرح کی فیصلہ کن غداری تھی، رخ بدلنے والی غداری تھی۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب دیکھیں بیٹا، لکھا گیا کہ حکمران ٹیپو سلطان کو بھی، تو بھی سے مراد ہے کہ نواب سراج الدولہ بھی شہید ہوئے تھے غداری کی بنا پر۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساجوادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے، یعنی کہ شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹے اور پھر ان کی اولاد، پھر ان کے شاگرد وغیرہ علمی محاذ پر قائم رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بریلوی تھے۔ جی بیٹا، بہت اہم لائن ہے کہ تحریک مجاہدین کہاں سے شروع ہوئی، تو یہ برصغیر میں شاہ ولی اللہ کی قیادت میں شروع ہوئی، اور اس کے پہلے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی کہ سید احمد شہید اور رفیق خاص سید
ان کے جو رفیق خاص تھے، یعنی کہ جو خاص دوست تھے، رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں شہید ہوئے 1831 میں۔ عسکری سطح پر احیائے اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے۔ خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیا اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ جی بیٹا، موضوع تحریک پاکستان کا پس منظر اختتام کو پہنچا۔ اس کے ساتھ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان ایک انتہائی اہم موضوع ہے جو کہ اسمارٹ سلیبس کا حصہ بھی ہے، تو اس کے 2 نکات مکمل کرتے ہیں تاکہ آئندہ موضوع میں تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان پڑھتے ہوئے آسانی ہو سکے۔ جی، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ جنگ آزادی 1857۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی رویوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ یعنی کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک علی گڑھ شروع کی وہ مسلمانوں کے مفاد پر مبنی تحریک تھی، جس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو دوبارہ علم کی طرف راغب کرنا اور ان کا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل دلانا تھا۔ اس کا مقاصد تھا کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم انگریزی زبان سیکھنے کی طرف توجہ دلانا اور مسلمانان برصغیر کو سیاست سے دور رکھنا۔ دوسرا نقطہ، آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ جی بیٹا، آپ کا آج کا موضوع تحریک پاکستان کا پس منظر آپ کے سامنے ہے، جو کہ مکمل پڑھا جا چکا ہے، اور تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کے 2 نکات آپ نے مکمل کر لیے ہیں۔ بس تمام بچوں سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ تحریک پاکستان کا پس منظر مکمل موضوع یاد کیجیے گا، تواریخ کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ یاد کرنے کے بعد مکمل موضوع کو زبانی ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھیے گا، اور تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کے 2 نکات بھی اس میں شامل کیجیے گا۔ میں رمضان سکندر تمام نیک بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے والدین کی خیر فرمائے، اللہ آپ کے والدین کو اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔